بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دو پریاں جن کے نام حور اور عینی تھیں، ایک دفعہ وہ آسمان کی سیر کو نکلیں۔ وہ اڑتے جا رہی تھی کہ اچانک حور کی نظر ایک چمکتے ہوئے پتھر پر پڑی اور اس نے کہا، عینی عینی وہ دیکھو، وہ پتھر کتنا چمک رہا ہے، مجھے وہاں جانا ہے۔ عینی نے اس جگہ کو غور سے دیکھا اور کہا، نہیں، ہم وہاں نہیں جا سکتے۔ کیوں نہیں جا سکتے؟ حور نے پوچھا۔ کیونکہ ہمارے والدین نے ہمیں وہاں جانے سے منع کیا ہے اور ہم ان کی نافرمانی نہیں کر سکتے، عینی نے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، حور نے کہا۔ ارے وہ دیکھو حور، کتنے پیارے پھول ہیں، وہاں چلیں، عینی نے کہا۔ ہاں چلو، حور نے کہا۔ عینی پھول دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس کی خوشبو سونگھ رہی ہوتی ہے، اور حور اس موقع کا فائدہ اٹھاتی ہے اور جلدی سے اس چمکتے پتھر کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ وہ جیسے ہی اس پتھر کو ہاتھ لگاتی تو پتھر سے روشنی نکلتی اور حور غائب ہو جاتی۔ روشنی کی وجہ سے عینی کی نظر پڑ جاتی ہے، لیکن تب تک حور غائب ہو چکی ہوتی اور یہ کیا کر دیا تم نے؟ حور، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب میں پاپا کو کیا بتاؤں گی کہ حور کہاں گئی؟ یہ کہہ کر عینی واپس چلی گئی۔ جب روشنی ختم ہو گئی تو حور حیران رہ گئی، کیونکہ وہ بہت عجیب جگہ پر تھی، وہاں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ یہ میں کہاں آ گئی؟ حور ادھر ادھر بھاگنے لگی اور باہر نکلنے کا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اسے کوئی راستہ نہ ملا اور وہ پریشان ہو کر رونے لگ گئی کہ اچانک وہاں ایک اور پری آ گئی اور کہنے لگی، رو مت، انشاءاللہ ہم یہاں سے باہر ضرور نکلیں گے۔ اس پری نے کہا۔ حور نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، تم کون ہو؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ میرا نام گل پری ہے اور یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ یہاں سے کوئی نہیں نکل سکتا۔ کیا مطلب؟ حور نے پوچھا۔ گل مسکرا کے کہنے لگی، کیا تمہیں تمہارے ماں باپ نے کچھ نہیں بتایا؟ نہیں، حور نے جواب دیا۔ تب گل کہنے لگی کہ یہاں پر ایک چڑیل نے جادو کیا ہے اور اس جادو کو کوئی بھی آج تک نہیں توڑ سکا۔ کیا مطلب آپ کی بات کا؟ حور نے کہا۔ عینی آ گئی، حور کدھر ہے؟ عینی کی ماں نے پوچھا۔ السلام علیکم امی جان، حور اپنی دوست کے ساتھ آج رات رہے گی، کیونکہ اس کی دوست کی آج سالگرہ ہے۔ وہ ہمیں راستے میں ملی تھی اور حور کو اپنے ساتھ لے گئی، عینی نے جواب دیا۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہے، جاؤ تم آرام کرو، میں کھانا لے کر آتی ہوں، عینی کی ماں نے کہا۔ ٹھیک ہے امی، عینی نے کہا۔ گل پری حور کو بتانے لگی کہ یہ کہانی 15 سال پہلے کی ہے۔ تب ہم پریوں اور چڑیلوں میں کافی اچھی دوستی تھی۔ ایک دفعہ ملکہ اپنی بہن سے بات کر رہی تھی تو ان چڑیلوں میں ایک چڑیل جس کا نام بن بتوڑی تھا نے ملکہ کی باتیں سن لیں، اور ملکہ اور ان کی بہن اسی چمکتے پتھر کے بارے میں بات کر رہی تھی کہ یہ پتھر بہت ہی خاص ہے، یہ ہمیں وراثت میں ملا ہے، اس سے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، یعنی ہم اس سے پوری دنیا پہ راج کر سکتے ہیں۔ پھر ملکہ کی بہن نے پوچھا کہ آپ کو اس کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ تو ملکہ نے جواب دیا، اس کے بارے میں اس کتاب میں لکھا ہے، لیکن یہ بات کسی تیسرے کو پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ جی ملکہ، میں اس بات کا دھیان رکھوں گی، ملکہ کی بہن نے کہا۔ پھر بن بتوڑی نے جا کر سب چڑیلوں کو یہ بات بتا دی، لیکن کتاب والی بات نہیں بتائی۔ ان لوگوں نے چمکتے پتھر کا غلط استعمال کرنا چاہا تو ہم نے ان کو غلط استعمال کرنے سے روکا، تو اس طرح ہمارے درمیان لڑائی شروع ہو گئی، اور پھر جب ہم جیت گئے تو ان چڑیلوں کو شکست کھانا پڑی، لیکن بن بتوڑی کو شکست کھانا پسند نہ تھا، اس لیے اس نے ملکہ کی غیر موجودگی میں
وہ کتاب چرا لی اور چمکتے پتھر پر جادو کر دیا، اور تب سے آج تک یہاں سے کوئی باہر نہ جا سکا۔ اینی اب تو حور کو آ جانا چاہیے تھا، آخر دوپہر ہو چکی ہے، بلکہ شام ہونے کو آئی ہے۔ کیا اس نے تمہیں بتایا ہے کہ وہ کب واپس آئے گی، یا تمہیں کچھ پتہ ہے؟ اینی کی ماں نے اینی سے پوچھا۔ وہ اینی بات کاٹتے ہوئے اس کی ماں نے کہا، وہ کیا؟ میری طرف دیکھیں، تمہارے لہجے سے مجھے پتہ چل رہا ہے کہ تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو۔ وہ امی دراصل حور اور میں۔ اینی نے اپنی ماں کو ساری بات بتا دی۔ اے میرے خدا، وہاں سے تو کوئی آج تک واپس نہیں آیا۔ اینی کی ماں نے کہا، ماما آپ ابھی نہ جائیں اور پاپا کو بھی نہ بتائیں، میں جاتی ہوں۔ اینی نے کہا۔ حور کے دل میں ایک بات آتی ہے، وہ کہتی ہے، گل پری، ہم دونوں اگر اس جادو کو توڑ نہیں سکتی تو اینی توڑ سکتی ہے۔ اس بگ کو ڈھونڈ کر میں اینی سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ گل، ہاں ٹھیک ہے۔ کیا ہوا حور، تم ٹھیک ہو؟ گل نے کہا، میں اینی سے رابطہ کر رہی تھی لیکن نہیں ہو رہا۔ حور نے جواب دیا، ہمت مت ہارو، میں بھی تمہاری مدد کرتی ہوں۔ اتنی دیر میں اینی آ جاتی ہے۔ وہ جیسے ہی آتی ہے اسے سگنل ملتا ہے اور وہ کتاب ڈھونڈنے لگ جاتی ہے۔ بہت کوششوں کے بعد پھر اس سے ایک بٹن دب جاتا ہے اور وہاں ایک غار آ جاتی ہے۔ وہ اس غار کے اندر جاتی ہے کہ وہاں فتنہ سوئی ہوتی ہے۔ اینی کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کرے۔ وہ خاموشی سے کتاب لے کر جادو کا اثر ختم کر دیتی ہے، پھر وہ دونوں آزاد ہو جاتی ہیں۔ گل اور حور ایک دوسرے کے گلے لگتی ہیں اور وہ کتاب پھاڑ دیتی ہے۔ نتیجہ، ہمیں اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے اور مشکل میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔